نقش قدم پر چلو، انشاءاللہ کربلا والوں کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ کربلا والوں کے اگر بننا چاہتے ہو تو کربلا والوں کے سچے جانشین بننا چاہتے ہو تو سچے کربلا والوں کے غلام بن جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کی صورت کو اپناؤ، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ کربلا والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے تو قرآن میں کوئی ایسے ہی نہیں مل گیا۔ کربلا والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے تو آج یہ خانقاہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ کربلا والوں نے اپنی اولادوں کو قربان کرا، 18 سال کے نوجوان علی اکبر کو قربان کرا، 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کرا ہے۔ راہ خدا کو اللہ رب العزت نے اس اسلام کو بقا عطا فرمائی۔ یہ اسلام کوئی ایسے ہی نہیں آ گیا، اہل بیت کی قربانیاں ہیں، کربلا والوں کی قربانیاں ہیں، ان کی بدولت یہ اسلام، یہ قرآن، یہ مدرسے، یہ خانقاہ آباد ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ ہے، بڑا بابرکت آستانہ ہے یہاں، یہ وہ آستانہ ہے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین۔ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں امامین کی صدقے تو خیر قبول فرما، نواز رسول کی صدقے تو خیر قبول فرما، آپ بن جتن کی صدقے تو خیر قبول ساری فرما۔ جو مولا کریم لیے یہ شہدائے دشت کربلا سجائی گئی نماز، مولا کریم کو اپنے کرم خاص سے وہ ہمیں صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ وہی سب سے پہلا سوال ہے، امامین کی صدقے تو خیر ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ یا اللہ کو اپنے کرم خاص سے اپنے محبوب کے صدقے تو خیر اس خانقاہ میں زندگی راتوں کی ترقی عطا فرما، اس خانوادے سے سید مصطفیٰ شامی صاحب علی گرامی مرشد گرامی کے مرید بھی ہیں، عالی جناب آپ سب لوگ واقف ہیں اس چیز سے کون شخصیت ہیں، نعیم نجوی صاحب۔ اور میاں صاحب نے بھی کئی مرتبہ مجھ سے کہا بھی تھا جب بھی، اور اس کے بعد اب کئی مرتبہ وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے اس جمعرات میں مجھ سے پھر اور فرمایا تھا، تمام بزرگان دین بھی موجود رہے کہ ان کی گلگوشی کرو۔ سارے لوگ موجود تھے کہ وہ شاعر صاحب کہاں ہیں، شاعر صاحب کون شاعر صاحب کہ نجمی شاعر کو بلاؤ، تو آپ کو بلایا گیا تو آپ کے دستار باندھی گئی، تو آپ